بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جہاں تک ہو سکے ہر ایک سے نیکی کرو، خواہ نیک ہو یا بد۔ جو شخص بغیر اجازت اپنے بھائی کے خط کو دیکھے وہ آگ کو دیکھے گا۔ حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہو۔ نمبر 1 اسراف یعنی فضول خرچی، نمبر 2 تکبر یعنی گھمنڈ۔ ہمسائیگی کا حق چاروں طرف 40 گھروں تک ہے۔ جو خدائے تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ کافر پڑوسی کا ایک حصہ حق ہے، مسلمان پڑوسی کا 2 گنا اور رشتہ دار پڑوسی کا 3 گنا۔ وہ شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتن نہیں۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھیں۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو، لیکن یہ 4 چیزیں ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ نمبر 1 سچ بولی، نمبر 2 امانت کی حفاظت، نمبر 3 اچھے اخلاق، اور نمبر 4 غذائے حلال۔ خدائے تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں۔ اول آنسو کا قطرہ جو خوف خدا میں نکلے، دوم خون کا قطرہ جو راہ خدا میں گرے۔ بازار سے اولاد کے لیے جو چیز لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ تم میرے پاس حسب نسب لے کر نہیں، اعمال لے کر آؤ۔ کسی مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ جس نے طلب علم میں وفات پائی گویا وہ شہید ہوا۔ جہالت اخلاص کی بدترین شکل ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ علم بغیر عمل کے وبال ہے، اور عمل بغیر علم کے تباہی ہے۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہے۔ اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، ہر شخص کو اسی کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 بولے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور نمبر 3 امانت لے تو خیانت کرے۔ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی طرح ہے جسے ہوا کبھی جھکا دیتی کبھی سیدھا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ اکھڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ چلنے والے۔ ایمان اور بخل ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میت کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہے، 2 لوٹ آتی ہے اور 1 رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتے ہیں۔ گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں مگر عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں۔ شرک کے بعد بدتر گناہ مخلوق کے خدا کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق کے خدا کو راحت پہنچانا ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ صبر ایمان سے ایسے ملا ہوا ہے جیسے سر سے جسم ملا ہوا ہے، اور صبر ایمان کی روشنی ہے۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ جس شخص نے حلال طریقے سے روزی تلاش کی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے رکا، اپنے بچے کی روزگار کے لیے جد و جہد کی اور اپنے ہمسائے سے لطف عنایت سے پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس شان سے ملاقات کرے گا کہ اس شخص کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوزخ میں پہنچانے والا کام جھوٹ بولنا ہے۔ جو جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسائے اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر کوئی برا کام دیکھے مگر منع نہ کرے تو اللہ عذاب نازل کرے گا اور سب کو اس میں گھیر لے گا۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ٹھوکر کے بغیر صبر والا نہیں بنتا، تجربے کے بغیر کوئی دانا نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ عاجز وہ ہے جو نفس کی پیروی کرے اور خدا سے امید رکھے۔ اللہ کہتا ہے کہ 3 آدمیوں کا روز قیامت میں دشمن ہوں گا۔ نمبر 1 وہ جو میرے نام پر عہد کرے اور پھر توڑ دے۔ نمبر 2 جو کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھائے۔ اور نمبر 3 جو کسی کو مزدوری پر لگائے اور کام ہونے پر اس کی اجرت نہ دے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچاڑ دے، طاقتور تو وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ دولت مندی مال کی کثرت سے نہیں بلکہ دولت مندی دل کی دولت مندی ہے۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ مومن کو چاہیے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ تمام بری عادتوں میں 2 سب سے بری ہے۔ نمبر 1 حد سے زیادہ کنجوسی، نمبر 2 حد سے زیادہ بزدلی۔ جب کوئی مسلمان میوہ دار درخت لگاتا ہے اور اس کے میوے سے پرندے، جانور اور انسان کھاتے ہیں تو وہ درخت قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہے۔ جو آدمی خونی رشتوں سے تعلق ختم کرے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی بات کرے اور وہ راز کی بات ہو تو وہ امانت ہے۔ خرید و فروخت میں قسم سے باز رہو، وہ مال بکوا دیتی ہے مگر پھر اسے مٹا دیتی ہے۔ اللہ 2 باتوں کو پسند کرتا ہے، سنجیدگی اور میانہ روی۔ 2 عادتیں مومن میں نہیں ہوتی، کنجوسی اور بدخلقی۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے ذلیل کرے، نہ حقیر سمجھے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ہے، چاہو تو اسے ضائع کر دو، چاہو تو محفوظ کر لو۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ عورت سے 4 باتوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال کے لیے، نمبر 2 خاندان کے لیے، نمبر 3 حسن و جمال کے لیے، اور نمبر 4 دین کے لیے۔ بہتر ہے کہ دین کے لیے کرے۔ مظلوم کے آہ سے ڈر کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نیک لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں اور کمینوں کے سوا عورت کی بے عزتی کوئی نہیں کرتا۔ سب سے بڑی نیکی
اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر صبر کر جائے، اس کے دل کو خدا اطمینان اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچاتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھ کر خوش مت ہو، ممکن ہے اللہ اسے مشکل سے نکال کر تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے کو، اور تھوڑے لوگ بہت لوگوں کو سلام کرے۔ سلام میں پہل کرنے والے کو 90 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ عورتوں میں سب سے اچھی وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ غلے کو روک کر بیچنے والا ملعون ہے۔ خدا کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ نرم مزاج اور نرم شخص پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو تو مومن ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ جس چیز کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تم سے پہلے امتیں اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔